السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی پی ایس سی عربک لیکچرر کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف مقامات پر انٹرویوز ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے کافی سارے سوالات میرے پاس جمع ہو چکے ہیں جو بار بار سینڈ کیے جا رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ویڈیوز کا سلسلہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہے۔ تو یہ آج کے جو سوالات مجھے ملے ہیں، یہ الموشحات کسے کہتے ہیں؟ الموشح کا مطلب ہے پھول دار کپڑا۔ ہرن یا بکری یا پرندے کے دونوں طرف جو بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے، کچھ بکریاں یا کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جن کے کندھوں کے گرد یا گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں، بڑے بڑے لٹکے ہوئے بال، ان بالوں کو بھی موشح کہا جاتا ہے۔ تو موشحات جو اصطلاح ہے، یہ ایسی شاعری جو لوگوں کے سماجی زندگی سے ہم آہنگ ہوتی ہے، جسے اندلس کے لوگوں نے نظم کے روایتی انداز سے الگ کیا اور اس میں مقامی زبان کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ تو اس کو موشح کہا جاتا ہے یا موشحات، یعنی ایسے قصیدے یا ایسے اشعار جو اندلس کے لوگوں نے پڑھے۔ اور اندلسی طرز پر کسی قافیہ کی پابندی جو ہوتی ہے اس میں کم ہوتی ہے، اور وہ جو قصیدہ تیار کیا جاتا ہے عام طور پر 5 یا 7 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کو الموشحات یا موشح کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہی شکل من اشکال الشعر الذي ينسجم على الحیات الاجتماعیہ، کہ شعر کی ایسی شکل کہ جو سماجی زندگی کے اوپر بنایا جائے شعر، وَهُوَ خارج عن النظام التقلیدی للقصیدہ، اور وہ جو ایک رسمی نظام ہے اشعار کہنے کا، وہ اس سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ الزجل کسے کہا جاتا ہے؟ الزجل ایسا شعر جس میں عوامی زبان کا زیادہ غلبہ ہو، یہ بھی موشحات کی طرح ہے اور یہ بھی اندلس کی شاعری سے نکلا ہے، لیکن اس موشح اور زجل کے درمیان فرق یہ ہے کہ موشح کے اندر جو ہے اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی کے اوپر بات ہوتی ہے، اور زجل کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایسا شعر ہوتا ہے جس کے اندر عوامی زبان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، یعنی عامی زبان، لغت فصیح جو ہوتی ہے اس سے ہٹ کر جو گلی محلے کی زبان ہوتی ہے یا بازار کی زبان جسے بازاری زبان کہا جائے، یا راستوں کی زبان جسے کہا جائے، تو ایسی زبان کا استعمال زجل کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ موشح میں بھی ہوتا ہے عام زبان کا استعمال، لیکن زجل کے اندر موشح کی نسبت زیادہ عوامی زبان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کی عربی میں مختصر تعریف یہ ہے کہ الزجل فن من فنون الشعر الاندلسی، کہ یہ اندلسی اشعار کے فنون میں سے ایک فن ہے، مثل الموشح، موشح کی طرح، یشتمل علی اللغت العامة، یہ عام جو زبان ہوتی ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے، مثل السوق والمحافل العامة والطرق، بازاری زبان یا عام زبان اور راستوں کی زبان کی طرح۔ اس کے بعد سوال ہے الشعر الحر کسے کہا جاتا ہے؟ الشعر الحر وہ آزاد شعر ہوتا ہے جس کے اندر قافیہ، شکل و حیت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ عام طور پر یہ شعر جو ہوتا ہے ایک بند پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی اب سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ الشعر الحر اور الموشح میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی تو اسی طرح ہے کہ وہ بھی خارج عن نظام تقلیدی، عام رسمی جو شاعری ہے اس سے خارج ہوتا ہے، اور یہ بھی آزاد شعر ہے۔ تو الشعر الحر اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے الشعر الحر کی تعریف سمجھ لیں۔ الشعر الحر عربی میں هو الذي لا يتم فيه التزام القافیة والشکل، شعر الحر وہ ہوتا ہے جس کے اندر قافیہ اور شکل کا التزام اس کا نہیں کیا جاتا، وَهُوَ شعر ذو تفعیلة واحدة، اور یہ ایسا شعر ہوتا ہے جو ایک بند پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو شعر حر کی یہ تعریف ہوگی۔ اب فرق کیا ہے موشح اور اس شعر میں؟ فرق یہ ہے کہ موشح کے اندر عام زبان کا استعمال ہوتا ہے،
اور اس کے اندر جو سماجی زندگی کے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ اندلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اور شعر الحر جو ہے یہ اندلس کے ساتھ بھی خاص نہیں ہوتا، اور اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ عام زبان نہیں استعمال ہوتی، یہ فصیح زبان میں ہی ہوتا ہے، اور یہ فقط اجتماعی زندگی کے اوپر بات نہیں کرتا، معاشرتی زندگی کے اوپر بات نہیں کرتا، بلکہ یہ کسی بھی موضوع پر الشعر الحر ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس چیز میں یہ موشح کی طرح ہے کہ یہ بھی جو رسمی شاعری ہے اس سے یہ خارج ہوتا ہے، اس کے اندر قافیہ یا شکل و حیت کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، یہ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا الموشح اور الشعر الحر کے درمیان فرق، اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان ایک جو اصطلاح ہے الزجل، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو اس کے بعد ہے الفرق بین المفعول به و اسم المفعول، کہ سوال کیا گیا کہ مفعول به اور اسم المفعول میں کیا فرق ہے۔ تو یہ پہلے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں مفعول به کی۔ مفعول به هو الذي وقع عليه الفعل وهو دائما منصوب۔ مفعول به کہتے ہیں اس اسم کو جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو اور وہ ہمیشہ گرامر کے عربی نحو کے اندر وہ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مفعول به جو ہوتا ہے ایک فاعل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک مفعول به ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرأت الکتاب، اب قرأت میں قرأ یہ فعل ہے، تو ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے، الکتاب یہ مفعول به ہے۔ اسی طرح اکلت الطعام یا اکلت الطعام، تو مفعول به وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی فعل واقع ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اور ایک کام ہوتا ہے، اور جس کے اوپر وہ کام واقع ہو رہا ہوتا ہے اسے مفعول به کہا جاتا ہے۔ اب اسم المفعول کسے کہتے ہیں؟ اسم المفعول کی تعریف عربی میں هو الذي يعد من المشتقات وله اوزان مختلفة۔ اسم المفعول به وہ ہوتا ہے جو مشتقات میں سے گنا جاتا ہے اور اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں، یعنی وہ ثلاثی وزن پہ ہو سکتا ہے، غیر ثلاثی وزن پہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ ثلاثی ہوتا ہے تو یہ مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ ہم مفعول به اور اسم المفعول کے درمیان فرق کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے مفعول به کی ہم نے تعریف سمجھی، اب اسم المفعول کی تعریف سمجھ لیں کہ اسم المفعول وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مصدر سے مشتق ہوتا ہے اور اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں۔ اس کا ایک وزن جب وہ ثلاثی ہوتا ہے تو وہ کس وزن پر ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل و حیت کیسی ہوتی ہے، تو وہ مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ جیسے مضروب، یہ مضروب مفعول، اب لفظ مضروب جو ہے یہ اسم المفعول ہے اور یہ مشتق ہے ضرب سے۔ اسی طرح مأکول کھایا ہوا، مطلوب یہ جو بھی اس وزن پہ آئے گا، مفعول کے وزن پہ جو اس کے ہم وزن ہوگا اسی طرح کا لفظ ہوگا تو وہ اسم المفعول کہلائے گا، اور وہ اسم المفعول ثلاثی ہوگا اور ثلاثی وزن کے ساتھ ہوگا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مفعول به اور اسم المفعول میں کیا فرق ہے۔ مفعول به میں بھی فاعل واقع ہوتا ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اسم مفعول میں بھی ایسا ہی ہے، مضروب مارا جانے والا، مطلوب جسے طلب کیا گیا ہو، تو گویا یہ بھی تو ایک قسم کا مفعول ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب فرق کو سمجھیں کہ اب جو مفعول به کے اندر ہمارے پاس ایک جملہ تھا، میں نے کہا کہ قرأت الکتاب، اب اس جملے میں الکتاب مفعول به ہے اور مضروب بھی مفعول ہے، لیکن مضروب اس مصدر سے مفعول ہے جو کام ہو رہا ہے، یعنی ضرب کا جو کام ہے، مارنے کا جو کام ہے، اور وہ خاص ایک وزن ہے اس کے لیے، اس وزن سے وہ ہٹ نہیں سکتا، مضروب ہے، مطلوب ہے، معقول ہے، اسی پہ رہے گا۔ اور جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، مفعول بھی تو کوئی بھی اسم مفعول بھی بن سکتا ہے، ضرب زید عمرا، اب عمرا یہاں پہ مفعول بھی ہے، اسم مفعول نہیں ہے۔ اسی طرح الکتاب، یہ اس کا الگ وزن ہے، عمرا کا الگ وزن ہے، کوئی بھی اسم ہے
تو وہ اسم جو ہے وہ مفعول بھی بن سکتا ہے، لیکن ہر اسم المفعول نہیں بن سکتا. یعنی جمادات کے نام ہیں، انسان کے نام ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے جو اپنا نام رکھتی ہے، وہ تمام چیزیں اسم مفعول بھی بن سکتی ہیں. کتاب ہے، پینسل ہے، قلم ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفعول بھی بن سکتی ہیں، لیکن اسم مفعول صرف وہ بنے گا جو مصدر سے مشتق ہو اور اس کا وزن خاص ہوگا. جس طرح یہ ہمارے پاس مضروب ہے تو وہ بر وزن مفعول کے ہوگا. مفعول کے علاوہ اگر وہ وزن تبدیل کر کے، جس طرح کتاب ہے تو اب کتاب تو فعال کے وزن پر ہے، اسی طرح عمرن یہ فعلن کے وزن پر ہے. اور اسی طرح کوئی اور اگر میں کہتا ہوں کہ اخذت الکراسہ، اب کراسہ کا مطلب ہے کاپی، اب کراسہ یہاں پہ مفعول بھی ہے، اب کراسہ یہ فعالہ کے وزن پر ہے. یعنی اوزان اسم مفعول بھی کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اسم المفعول کے خاص اوزان ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ ہو گیا اسم مفعول اور مفعول بھی کے درمیان فرق. تو یہ کچھ ایسے سوالات تھے جو بار بار میسج موصول ہو رہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہے، تو ان کو حل کیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور سوالات بھی ہیں جو بہت زیادہ موصول ہو رہے ہیں، یہ اسماء خمسہ، اسماء افعال خمسہ، اور اسی طرح حرف ندا کا عمل، اور یہ 5 چیزوں کے نام ہیں، پرندوں کے نام ہیں، اسی طرح ارکان ادب کیا ہیں. یہ کچھ اور سوالات بھی اسی طرح ہیں، یہ موجود ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.